بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک نیوز ٹائم کے تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہم نے ایک نئی ٹیکنالوجی بنائی ہے جو کہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ بننے والے پنکھے ایک تو اسی ایفیشنسی کے ساتھ کام کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی جو بجلی کا استعمال ہوگا وہ تقریباً 40 سے 60% کم ہو جائے گا۔ یعنی کہ ایک پنکھا یا ایک موٹر، پانی کی موٹر جو کہ ہر گھر میں ہوتی ہے، وہ استعمال جب ہوگی تو اس میں جو نئی ٹیکنالوجی ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ وہ بجلی کم استعمال کرے گی لیکن ڈیوٹی پوری دے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو بجلی بچت ہوگی وہ بچت ان کے بلوں میں بھی نظر آئے گی جو کہ کم ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہی بجلی ہماری انڈسٹری استعمال کر سکتی ہے یا کسی اور مثبت اس میں جو کہ ضائع ہو رہی تھی وہ اب جو ہے تو کارآمد ہو جائے گی اس ٹیکنالوجی کے آنے سے۔ دوستوں، مہنگائی سے تنگ اور پریشان عوام کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے، جس میں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب پاکستان نے ایسی ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے جس کی مدد سے بجلی کے بلوں میں 50 سے 60% تک کمی آ جائے گی۔ جی ہاں دوستو، بجلی کی قیمت کو کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب پاکستان نے نئی ٹیکنالوجی سے ایسی موٹرز تیار کر لی ہیں جو کہ زیادہ مقدار میں بجلی استعمال کرنے کے بجائے کم مقدار میں بجلی استعمال کریں گی، اور ان موٹرز کو استعمال کرنے کے بعد بجلی کے بلز بھی آدھے ہو جائیں گے۔ حکومت ان موٹرز کو پورے ملک میں عام کرنے کی پالیسی پر بھی غور کر رہی ہے، اور اس بارے میں بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یا تو موٹرز بنانے والی کمپنیز کو یہ نئی ٹیکنالوجی انتہائی سستے داموں فروخت کی جائے گی، اور وہ نئی ٹیکنالوجی سے ان موٹرز کو بنا کر دوسرے لوگوں کو فروخت کریں گی، یا پھر حکومت کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا جائے گا کہ لوگ اپنی پرانی موٹرز دے کر ان نئی موٹرز کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، اور ان نئی موٹرز کو گھروں میں لگانے کے بعد بجلی کی کنزپشن بھی کم ہو جائے گی، اور لہٰذا بچنے والی بجلی کو انڈسٹریز میں استعمال کیا جا سکے گا، اور اس طرح سے بجلی کے بلوں میں بھی کمی واقع ہوگی۔ دوسری طرف ایک اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان نے 9 ستمبر کو برطانیہ سے آنے والے چارٹرڈ طیارے کو لینڈنگ سے منع کر دیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ابھی تک برطانیہ کی ریڈ لسٹ میں شامل ہے۔ پاکستان میں کرونا کیسز کی شرح انتہائی کم ہے، لیکن برطانیہ نے سیاسی بنیادوں پر اب تک پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے، جبکہ انڈیا اور کئی ایسے ممالک جن میں کرونا کیسز کی شرح پاکستان سے انتہائی زیادہ ہے ان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کال پر بھی یوکے کے وزیر اعظم بورس جانسن سے بات کی، اور اس کے علاوہ یوکے کے وزیر خارجہ کے پاکستان آنے پر بھی ان سے اس بارے میں بات کی، لیکن پھر بھی پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نہ نکالا گیا۔ اب پاکستان کی طرف سے برطانیہ کو بھی ایک مضبوط اور تگڑا جواب دیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کے ہونے والے اجلاس میں کئی وزیروں نے اس بات کی بہت سخت مخالفت کی کہ برطانیہ نے ابھی تک پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے، لہٰذا برطانیہ کے اس طیارے کو بھی پاکستان میں لینڈنگ کی اجازت نہ دی جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور انتہائی بڑی اور اچھی خبر یہ ہے کہ کل سے پاکستان میں پٹوار سسٹم کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ اب زمینوں کے ان سسٹم کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، اور پٹوار سسٹم کا مکمل طور پر پاکستان سے صفایا کر دیا جائے گا۔ لوگ اپنی زمینوں کو آن لائن رجسٹر کروا سکیں گے۔ پٹوار سسٹم ایک انتہائی پرانا سسٹم ہے جس میں پٹواری غریب لوگوں سے رشوت بھی بٹورتے ہیں اور زمینوں میں ہیرا پھیری بھی کرتے ہیں۔ اس نئے سسٹم کے آنے کے بعد پاکستان میں قبضہ مافیا کا بھی خاتمہ ہوگا، اور زمینوں کے ڈیجیٹلائز ہو جانے کے بعد اوورسیز پاکستانی آسانی سے اپنی زمینوں کی معلومات بھی حاصل کر سکیں گے۔ یہ سسٹم ابتدائی طور پر پاکستان کے بڑے شہروں میں نافذ کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس سسٹم کو آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں لاگو کر دیا جائے گا۔ پٹوار سسٹم ختم ہونے کے بعد قبضہ مافیا اور رشوت کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ دوستو، اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔